بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالحسن صاحب فروٹ مرچنٹ بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ نیاز کی غرض سے حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں واقع شریف گئے۔ ابھی کھانا پکانے کا سامان ہو رہا تھا کہ بادل چھا گئے۔ جلدی جلدی چاول دیگ میں ڈالے ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ دیگو کے نیچے آگ بجھ گئی اور دیگو کی لکڑیاں بھی بھیگ گئی۔ وہاں پر موجود لوگوں نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ان کی نیت ہی خراب تھی، تبھی لکڑیاں وغیرہ بھیگ گئی ہیں۔ ہم لوگ شرمندہ ہوئے اور ارادہ کیا کہ جب بارش رک جائے گی تو دوسری دیگ چڑھائیں گے۔ اتنے میں ایک قیدی جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی 2-3 سپاہیوں کے ہمراہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ اس نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور، عدالت نے مجھے پھانسی کی سزا سنائی ہے اور میں اجازت لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درشن کے لیے آیا ہوں۔ مجھے آشیرواد دیجیے کہ میری مکتی ہو جائے۔ تو حضور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جا رے الٹے ہاتھ سے سلام کر کے آ، تو بری ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بابا صاحب نے میرے والد صاحب سے کہا کہ ان کو نیاز کا کھانا کھلا۔ ہم نے اٹھ کر دیگ کھولی تو کیا دیکھا، اور دیکھتے ہی رہ گئے کہ کھانا بالکل تیار ہے، حالانکہ اس کے نیچے کوئی آگ نہ تھی اور اس وقت بھی پھوار پڑ رہی تھی۔ میں نے بشمول قیدی تمام لوگوں کو کھانا کھلایا۔ میرے والد صاحب نے قیدی سے پوچھا کہ تجھے کس بات پر سزا ہوئی؟ تو اس قیدی نے کہا کہ میں نے اپنے ملازم کو اپنی لڑکی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر چاہا کہ دونوں کو قتل کر دوں، لیکن لڑکی فرار ہو گئی اور ملزم میرے ہاتھوں مارا گیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ اب میں اپیل کروں گا تو بری ہو جاؤں گا، کیونکہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپیل کرنے کا اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس نے اپیل کی اور موت کی سزا کا قیدی بری ہو گیا۔ بالکل اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ 2 ہندو عورتیں مروتی سے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئیں۔ ان دونوں عورتوں کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ندی کے پاس ریت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جھولی میں سے 2 لڈو نکالے اور چکھ کر ان دونوں عورتوں کو دے دیے اور فرمایا کہ کھا لو۔ ایک عورت نے لڈو کو کھا لیا، لیکن دوسری نے نظر بچا کر لڈو ریت میں دبا دیے۔ دوسرے دن یہ عورتیں اپنے گھر کو چلی گئیں۔ وقت مقرر پر وہ عورت جس نے لڈو کھایا تھا اس کی گود بھر گئی اور وہ ایک لڑکے کی ماں بن گئی، لیکن دوسری عورت جس نے ریت میں لڈو دبا دیا تھا اولاد سے محروم رہی۔ اسے سخت افسوس اور شرمندگی ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد صاحب اولاد عورت بچے کو ساتھ لے کر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ ہوئی تاکہ ناگپور میں بار اتارنے کی رسم انجام دے۔ اس نے اپنی سہیلی جو اولاد سے محروم تھی اسے بھی ساتھ لیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، بابا حضور رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کریں گے اور تمہاری گود بھی ہری ہو جائے گی۔ وہ عورت مجبوراً روتی ہوئی ساتھ ہو لی۔ جب دونوں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو عجیب بات دیکھی کہ بابا صاحب ندی کے کنارے بالکل اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں ان کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوئی تھی۔ بامراد عورت نے اپنا بچہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسری عورت تاب نہ لا سکی۔ وہ عورت روتی ہوئی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ بابا جی، میرے حق میں بھی دعا کیجیے۔ تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تمہارا بچہ تو ریت میں ہے، تو نکال لے۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھنے لگے کہ حضور کیا ماجرا ہے؟ تو عورت نے سارا ماجرا سنا دیا اور کہا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک مجھے دعا نہ دیں گے میں یہاں سے روانہ نہ ہوں گی۔ تیسرے روز بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کے لیے خصوصی دعا اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر پر اس عورت کو بھی صاحب اولاد کر دیا، اور اس کے بعد وہ دونوں عورتیں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئیں اور بابا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔